یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مختلف شخصیات کی پکار تلگنگ سے خصوصی بات چیت۔ السلام علیکم ناظرین، پکار تلگنگ چینل سے ڈاکٹر صداقت ملک آپ کی خدمت میں حاضر۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پورے پاکستان میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شاہراہ قرار دیا تھا، اور آج ہم اس سلسلے میں تمام پوری امت اور بالخصوص پاکستانی قوم جو ہے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کی ہر حوالے سے مدد جاری رکھے گا، سیاسی، سماجی اور ہر حوالے سے، اور ان کی فوجی جو بھی ہمارے ساتھ ہم سے بن پڑے گا، ہم انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے۔ شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ یاران چمن کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ کشمیری بھائیوں کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ ہم انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ ہماری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ رہیں گی، اور انشاءاللہ جب کبھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کا موقع آئے گا، ہم بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ جو ظلم اس نے پچھلے 550 دنوں سے برپا کیا ہوا ہے، اور پورے عالمی برادری اس سلسلے میں انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور ہمارے فارن منسٹر نے شاہ محمود قریشی نے اس پورے ایشو کو، جو کشمیر کا ایشو ہے، اس کو سالو کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں اور پورے عالم اسلام میں آواز اٹھائی ہے۔ میں عالم اسلام سے بھی یہ التماس کرتا ہوں کہ وہ اٹھیں اور ترکی کی طرح ہمارا ساتھ دیں، اور کشمیر کا یہ جینوئن ایشو جو ہے اس کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں۔ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ پاکستان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کشمیر ہمارا نہ ہو۔ ہم انڈیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، اور ان کو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ دامے درمے سخنے اور ہر حوالہ سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور کشمیر کا ایشو سالو ہونے تک انشاءاللہ، اور اب وہ منزل بہت قریب آ گئی ہے، انشاءاللہ کشمیریوں کو یقیناً آزادی ملے گی اور کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان پائندہ باد۔ عزیزان وطن، ہم ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ یہ دن ان کشمیری بہن بھائیوں کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جنہوں نے اس مقدس جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانے دیے، جوانوں کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو اس جنگ میں شہید اور غازی بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کی قربانیوں کی مقروض ہے۔ پوری پاکستانی قوم اس بات پر شدید رنجیدہ اور افسردہ ہے کہ پاکستان کا کاف ابھی تک کفار کے قبضے میں ہے۔ انشاءاللہ وہ جن بہت جلد آئے گا جب کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ کشمیر کی مائیں، کشمیر کی بہنیں اپنے بچوں کی، اپنے جوانوں کی خوشیاں دیکھیں گی۔ انشاءاللہ کشمیر بہت جلد آزاد ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ ہم بھارتی فوج کے ہاتھوں نہتے کشمیری عوام پر ہونے والے ظلم و ستم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب ہمارے کشمیری بہن بھائی درندہ صرف بھارتی فوج کی قید سے آزاد ہوں گے۔ آج 5 فروری کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے۔ ہم آج کے دن پکار تلگنگ کے ساتھ مل کر کشمیریوں کی آزادی کی پکار میں شامل ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا، اللہ کے حضور دعا کروں گا کہ مولا کریم ہماری پوری قوم کو اس مشن پہ اکٹھا کر دے، اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب اس قوم میں، ان پارٹیوں میں بلا تفریق مذہب، مسلک، رنگ، نسل، جب اس مشن پہ اتفاق ہو جائے گا اور ایک کاز پہ عمل کریں گے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو جائے گا، اور ہمارے وہ بھائی، ہماری مائیں اور بیٹیاں، بہنیں ہندوؤں کے اس ظلم سے نجات پا سکیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 فروری کا دن ہے، اور پوری پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے، اور اس خاص دن کے موقع پر ہمارا کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم اس کو بلیک ڈے نہیں بلکہ آزادی کشمیر کے دن کے نام سے 5 فروری کو سیلیبریٹ کیا کریں گے،
اور 22 کروڑ عوام کے دل ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور دھڑکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ رحیم ملک فضل الرحمان پاکستان مسلم لیگ کاف یوتھ ونگ کا میں مرکزی نائب صدر ہوں۔ آج کشمیر کے حوالے سے 5 فروری کو جو ایونٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے چھوٹا سا ایک میسج ہے میرا بھی۔ یوم یکجہتی کشمیر ہر سال 5 فروری کو پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ پاکستانیوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ان کے ہر دکھ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کی توجہ بھارت کے کشمیری بھائیوں کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی طرف توجہ کرانا ہے اور اقوام متحدہ کو مجبور کیا جائے کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی منظور کردہ قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ آج جب کشمیر میں کرفیو نافذ ہے اور ہر طرح کے رابطے منقطع ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے سے زیادہ اونچی آواز اٹھائیں اور اپنے دل میں تہیہ کریں جب تک ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی نہیں ملتی ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میں امجد صاحب ملک ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری اسلام آباد پی ٹی آئی آپ تمام بھائیوں سے مخاطب ہوں اور اسپیشلی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ڈے کے حوالے سے میں تمام کشمیری بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ مرتے دم تک ساتھ ہوں، انشاءاللہ ساتھ کھڑا ہوں اور ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ یوم یکجہتی کے موقع پر کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر ہوں میں شہرت پاکستان کی۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی طرف سے سیکٹر M2 نارتھ اسلام آباد ٹول پلازا پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سیکٹر کمانڈر M2 نارتھ عاشق حسین چوہان، DSP ہیڈ کوارٹر چکری وقار علی ملک سمیت کثیر تعداد میں افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ سیکٹر کمانڈر عاشق حسین چوہان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ ہم درندہ صفت بھارتی فوج کے ہاتھوں نہتے کشمیری عوام پر ہونے والے ظلم و ستم کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سیکٹر کمانڈر M2 نارتھ عاشق حسین چوہان نے پکار تلگنگ سے مزید بات چیت کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ ہم بھارتی فوج کے ہاتھوں نہتے کشمیری عوام پر ہونے والے ظلم و ستم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب ہمارے کشمیری بہن بھائی درندہ صفت بھارتی فوج کی قید سے آزاد ہوں گے۔ آج 5 فروری کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے۔ موٹر وے پولیس نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد ٹول پلازا پر ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ موٹر وے پر سفر کرنے والے لوگوں اور ان کے بچوں میں کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے تقسیم کیے گئے۔ ہم آج کے دن پکار تلگنگ کے ساتھ مل کر کشمیریوں کی آزادی کی پکار میں شامل ہیں۔ کتنی ماں کے آنسو دیکھے کتنی اور رلاؤ گے، ہر سو میرے آگ لگی ہے کتنا اور جلاؤ گے، کتنا اور جلاؤ گے۔ تقریب میں کشمیر پاکستان کے قومی ترانوں سمیت ملی نغمے بھی چلائے گئے۔ سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس نے موٹر وے پر سفر کرنے والے مرد و خواتین میں کشمیر اور پاکستان کے پرچموں سمیت تحائف بھی تقسیم کیے۔ مسافروں نے موٹر وے پولیس کی اہم ترین موقع پر کاوش کو بھرپور الفاظ میں سراہا۔ کشمیر